رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کریں کہ جس سے پتا چل جائے کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ تم جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں مکمل طور پر سورہ کہف میں بتا دیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا۔ یہ تھا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اصحاب کہف تھے وہ فلسطین کے علاقے میں تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو چند صحابی تھے وہ گئے اس علاقے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد وہاں جو بادشاہ تھا وہ رومی بادشاہ وہاں راج کر رہا تھا، تو اسے یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی۔ تو اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، تو اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ وہ ایک نیا دین ہی لے کے آ گئے تھے اور اس دین کی آ کے یہاں تبلیغ کر رہے تھے، تو اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ تو ہم ان لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان صحابیوں کو بلایا، تو تم یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس ڈر سے وہاں سے نکلے اور جا کے ایک غار میں جا کے وہ چھپ گئے۔ ایک غار میں جا کے چھپ گئے، تو اس کے بعد دقیانوس نامی بادشاہ نے انہیں ڈھونڈنے پہ کچھ سپاہیوں کو مامور کر دیا۔ کچھ سپاہی انہیں ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کہیں نہ ملے، لیکن بعد میں جا کے انہیں ان کا پتہ مل گیا، کیونکہ وہ جب گئے تھے جا کے غار میں چھپ گئے تھے، ان کا پیچھا کرتے کرتے جو دقیانوس کے سپاہی تھے وہ انہی مقام پر جا پہنچے، اسی مقام پر، اسی غار پر جا کے دیکھا تو وہی وہ صحابی وہاں سو رہے تھے۔ اس نے کیا کام کیا کہ ایک انسان کو حکم دیا کہ تم جا کے نا یہاں ایک دیوار بنا دو اس غار کے منہ پہ، تو یہ خود بخود ہی وہاں دفن ہو جائیں گے، وہاں مر جائیں گے۔ تو جس انسان کو غار بنانے کا حکم دیا گیا تھا وہ بہت ہی زیادہ نیک اور رحم دل انسان تھا، تو اس نے ایک تختی لی اور اس پہ سارے اصحاب کہف کے نام لکھ دیے، اور ایک اور تختی لی اور اس پہ بھی اصحاب کہف کے نام اور ان کے متعلق سب کچھ لکھ دیا، اور ایک تختی رکھوا دی خزانے میں، قومی خزانے میں، دقیانوس کے قومی خزانے میں رکھوا دی، اور دوسری جو تختی تھی اسے ایک صندوق میں بند کر کے جو دیوار اس نے وہاں بنائی تھی اس کے منہ کے اوپر ہی اس کی بنیادوں میں رکھ دی۔ تو جب دیوار آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اسی حالت میں ان پر نیند طاری کر دی۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 300 سال انہیں گزر جاتے ہیں سوتے سوتے، وہ سوئے رہے اور 300 سال تقریباً گزر گئے۔ تو اس کے بعد حکومتیں چینج ہوتی رہیں، ایک بادشاہ آیا کیونکہ یہ علاقہ فلسطین اور یروشلم کا تھا، تو ایک بادشاہ آیا وہ چلا گیا، دوسرا بادشاہ آیا چلا گیا، اور تیسرا بادشاہ آیا چلا گیا، اسی طرح بہت سارے بادشاہ گزر چکے تھے۔ تو اس کے بعد بدروس نامی ایک بادشاہ جو کہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھا اور عیسائی بادشاہ تھا، اس کی حکومت آئی۔ وہ جب آیا تو اس کے شروع کے دور میں تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لوگ بہت ہی زیادہ اللہ کی تبلیغ کو قبول کر رہے تھے اور بہت ہی زیادہ لوگ عیسائیت میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات خراب ہوتے گئے، اور جو عیسائی تھے وہ اس چیز پر ان کا ایمان ختم ہوتا چلا گیا کہ ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد زندہ اٹھیں گے۔ تو اس کے بعد بدروس بادشاہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگا اور جا کے خود کو تنہائی میں جا کے قید کر لیا، خود کو بند کر لیا، اور جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، رونے لگا کہ یا اللہ ان کا کچھ کریں، ان کو یا اللہ ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو ایک دن ایک چرواہا گیا اسی غار کے اوپر جہاں اصحاب کہف سو رہے تھے، اس نے جا کے دیکھا تو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر وہ دیوار گرا دی۔ جب دیوار گرا دی تو وہ دیکھ کے بہت ہی زیادہ حیران رہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آدمی وہاں سوئے ہوئے ہیں، کہ بہت زیادہ سالوں سے وہاں آدمی سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، اور اس کے بعد جو ہے اصحاب کہف جو ہیں وہ وہاں سو رہے تھے، وہ جاگ گئے، اور ان میں سے ایک آدمی ملیخہ کو جو کہ اصحاب کہف کا ہی ایک ساتھی تھا، اسے کہا کہ جاؤ تم جا کے کھانا لے آؤ، اور وہ چلا گیا باہر کھانا لینے۔ جب وہ وہاں گیا کھانا لینے کے لیے تو کھانا لینے والے کو اس نے سکے دیے، تو وہ سکے دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گیا، اور اس نے سوچا کہ ان کے ہاتھ کوئی نہ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ اصحاب کہف کا جو ساتھی تھا اس کے پاس جو سکہ تھا وہ 300 سال پرانا تھا اور دقیانوسی ٹائم کا تھا۔ کھانا دینے والے بندے نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ کوئی نہ کوئی خزانہ لگ گیا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تو جوان ہے اور ان کے پاس اتنا پرانا سکہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس خزانہ
खजाना हो तो इससे पूछताछ की जाए। सिपाहियों ने मलिका को लिया और उससे पूछने लगे तो मलिका ने सब कुछ बता दिया कि दकियानूसी नाम का बादशाह है जिसके डर से हम आके यहाँ छुप गए थे। तो अब हमें उठे हैं और हमने जाके पता करने की कोशिश की है। हम तो बस खाना लेने आए थे और साथ ही ये भी पूछने आए थे कि जो दकियानूसी बादशाह है वो कहाँ है। तो वो सिपाही बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए और कहने लगे कि इस नाम का बादशाह तो पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है, तो आप कौन से बादशाह की बात कर रहे हो। तो जब उन्होंने सिक्का देखा और जब मलिका ने भी बताया कि ऐसा ऐसा बादशाह था, तो सिपाहियों के जहन में फिर आने लगा, हाँ सैकड़ों साल पहले एक दकियानूसी नाम का बादशाह था, बहुत ही ज्यादा बेईमान और जालिम बादशाह था, तो शायद हो सकता है कि तुम उसकी बात कर रहे हो। तो मलिका ने कहा हाँ। तो उन्होंने ये बात तो मान ली, लेकिन इस बात पे उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अभी भी कुछ साथी मलिका के सो रहे हैं और अभी भी गार में हैं। तो वो लेकर चला गया मलिका अपने साथियों के पास, उन सिपाहियों को और बहुत ही ज्यादा वहाँ आदमी थे उन्हें भी लेकर चला गया और उस बादशाह को भी लिया जो उस वक्त राज कर रहा था फलस्तीन के ऊपर, जो कि रहमदिल बादशाह था। उसने जाके देखा तो उसके सामने वही मंजर था जो मलिका ने बताया था। तो उसी तरह ही उसके मलिका के साथी उसी जगह ही मौजूद थे और बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। जब लोगों ने देखा तो वो फिर से अल्लाह ताला की जात को मानने लग गए और फिर ही मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की जात पे उन्हें यकीन आने लग गया। तो अब जो बादशाह अल्लाह ताला की हजूर रो रो के दुआएं करता था कि या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, तो इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उनकी कौम को हिदायत दी और इसके बाद फिर जो ईसाई मजहब था वो बहुत ही ज्यादा परवान चढ़ने लग गया। तो नाजरीन, ये जो सो रहे थे ये सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी थे और इन्हें ही असहाबे कहफ कहा जाता है। असहाबे कहफ इन्हें उर्दू में और अरबी में कहा जाता है, जबकि इन्हें इंग्लिश में 7 स्लीपर कहा जाता है। तो इनकी तादाद और इनके नामों में इख्तिलाफ पाया जाता है, जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि इनकी तादाद 7 थी और इसके अलावा उनका एक कुत्ता भी था। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।